أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں، اور ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کتنی دیر رہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک دن یا اس سے کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے تمہارا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے۔ اب ایک آدمی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر میں بھیجو، وہ دیکھے کہ کس کے ہاں پاکیزہ کھانا ملتا ہے، وہاں سے وہ تمہارے لیے کچھ کھانا لائے، اور چپکے سے یہ کام کرے، کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دے۔ یہ سورہ کہف کی 19 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں بھی اصحاب کہف کے حالات تفصیلی طور پر بیان ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامتی طور پر ایک غار کے اندر سلائے رکھا، ایک طویل نیند۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا فرمایا سے پہلے کہ ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے تھے، ان کے کانوں کو بند کر دیا تھا کہ تاکہ باہر کی آوازیں ان کے کانوں میں جانے نہ پائے اور وہ آرام کے ساتھ سوتے رہیں۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، اور کئی ایک انتظامات ان کو سلانے کے لیے کر دیے تھے، جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں بھی آیا ہے۔ اب وہ نیند بھی ان کی ایسی ہی کرامتی تھی، اور ان کا اٹھنا بھی ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہی تھا، ایک قدرت کی ایک مکمل نشانی تھی، کیونکہ یہ عام لوگوں کی نیند کی طرح نہیں تھی کہ شام میں سوئے اور صبح میں اٹھ گئے، بلکہ ایک طویل عرصہ 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا کر رکھا، اور پھر اس کے بعد تندرست و توانا ان کو اٹھایا۔ پھر بظاہر کوئی غذا کا انتظام نہیں تھا، کچھ غذا پانی وغیرہ کچھ بھی انہوں نے نہیں لی تھی اس دوران۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے۔ اب اٹھنے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کے خود کے اوپر بھی یہ بات منکشف ہو جائے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک سوتے رہے۔ آپس میں انہوں نے سوال و جواب کرنے شروع کیے۔ قال قائل منهم كم لبثتم، آپس میں پوچھ گچھ کرنے لگے کہ کتنی دیر سوئے، شاید ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ شاید ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ یہ اس وجہ سے کہا کہ وہ لوگ جب اس غار میں داخل ہوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور جب بیدار ہوئے ہیں تو شام کا وقت ہے، تو یہ سوچ رہا ہے کہ وہی دن ہے، صبح سوئے تھے، ابھی تو رات بھی نہیں ہوئی، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی ہم نے سویا ہے۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، مگر اس میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہوا کہ ایسا نہیں ہے، یہ وہ دن نہیں ہے جس دن ہم غار میں داخل ہوئے تھے، بلکہ کوئی دوسرا دن ہے یہ، اور پھر اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کے اللہ کے حوالے کر دیا۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کتنا عرصہ سوئے ہمارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند میں سلایا ایک لمبے عرصے تک، پھر ان کو اٹھایا غیر معمولی طور پر، پھر ان کی آپس کی گفتگو کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ نیند کی حالت میں کتنا عرصہ پڑے رہے،
ان کو تو صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ ایک نے اندازہ لگایا کہ 1 دن یا اس سے کم، دوسروں کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں سکے تو انہوں نے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا۔ در حقیقت وہ ایک طویل مدت پڑے رہے، مگر جب جاگ اٹھے تو انہیں ایسا محسوس ہوا گیا 1 دن یا دن کا ایک حصہ بہت کم وقت وہ سونے میں گزارے ہیں۔ ان کا یہ واقعہ عالم برزخ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ انسان کی یہاں کی موت کے بعد اس دنیاوی زندگی کی قیامت تک جو عرصہ رہے گا وہ برزخ کا زمانہ کہلاتا ہے، پردے کا زمانہ۔ تو برزخ کا زمانہ اب جیسا ہزاروں سال پہلے جو لوگ یہاں سے مر کر جا چکے ہیں وہ بھی برزخ ہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو بس سوئے ہیں اور سونے کے بعد اٹھ جائیں گے قیامت میں۔ تو جب ان کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت ایسا ہی محسوس ہوگا ان کو کہ بس تھوڑا سا عرصہ ہم نے یہاں پر گزارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے انسان مرنے کے بعد طویل عرصہ عالم برزخ میں پڑا رہے گا، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ 1 دن یا چند گھنٹے اس نے اسی حالت میں گزارے تھے۔ اب نیند سے بیدار ہونے کے بعد انسانی ضروریات کی جو شروعات ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے بھوک انسان کو ہوتی ہے۔ تو بھوک جب پیدا ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اب کھانا کہاں سے لایا جائے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور کہا کہ ہمارے پاس جو سکے ہیں، جو پیسہ تھا ان کے پاس، اس کو دے کر ہمارے ایک آدمی کو قریبی شہر میں کہیں پر بھیجایا جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں پر کیا چیزیں دستیاب ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی لگا دیا فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ، اور دیکھے کہ اس میں سے پاکیزہ کھانا کہاں پر ملتا ہے، کیونکہ وہ جس وقت غار میں داخل ہوئے تھے اس وقت وہاں کا ماحول بڑا مشرکانہ تھا، اور وہاں پر جو بتوں پر چڑھائے جانے والی جو چیزیں تھیں، جو غذائیں تھیں، وہ بازاروں میں بکا کرتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے اس کا تذکرہ اس کے ساتھ کر دیا کہ کھانا لاؤ لیکن پاکیزہ ہونا چاہیے، یعنی ذبیحہ ہونا چاہیے۔ اس کی فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، کیونکہ آج دنیا میں ایسے بہت سے کھانے ملتے ہیں جو ذبیحہ نہیں ہوتے ہیں، جو حلال نہیں ہوتے ہیں، خاص طور پر دیگر ممالک میں، امریکہ اور یورپ جیسے ممالک میں تو جا بجا اس قسم کی چیزیں، حرام جانور کی چیزیں، اس کی چربی اور دیگر جو ہے غیر ذبیحہ جانور۔ تو ایسے ماحول میں چاہیے کہ انسان اچھی طریقے سے تحقیق کرے کہ واقعی میں یہ حلال ہے یا نہیں ہے، میرے لیے ذبیحہ ہے یا غیر ذبیحہ ہے۔ اگر اس کو شک و شبہ ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے اور ویجیٹیرین پر اکتفا کرے، کیونکہ ویسے کھانے سے انسان کے ایمان میں خرابی اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے جو کھانا تلاش کیا وہ کھانا اچھا اور پاکیزہ ہونا چاہیے، بتایا فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور جاگنے کے بعد جب ان کو کھانے کی اشتہا ہوئی تو جب انہوں نے اپنے ایک آدمی کو سکہ دے کر بھیجا تو اس بات کا اس کو جو ہے یقین دلایا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تحقیق کر کے کھانا پاکیزہ کھانا لے کر آئے بازار سے، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بازار میں اچھا کھانا نہیں ہو، تو جہاں پر اچھا ہو بس وہیں سے لانا چاہیے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جس قوم کو میں وہ چھوڑ کر آئے تھے وہ کیسی ظالم قوم تھی۔ ان کے نزدیک ان کے مشرکانہ مذہب کو ترک کر دینے کی سزا موت تھی۔ آگے کی آیت میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ تو کھانا لانے کے لیے آدمی کو بھیجا اور اس کو یہ بھی ہدایت دی وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کا مطلب یہ ہے کہ نرمی سے اور آہستگی سے، خاموشی کے ساتھ تم جا کر اچھا کھانا تلاش کرو، پاکیزہ، اور جہاں پر وہ دستیاب ہو اس کو لے کر آ جاؤ۔ لوگوں کو اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر نہ ہو، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایک عرصے سے غار میں تھے اور وہ مشرک قوم جو تھی اور بادشاہ اس سے بچ کر آ کر وہاں پر چھپ گئے تھے۔ تو یہ اگر بازار میں کھلے عام جا کر پھریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور لوگ پھر سے ان کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو یہ لفظ یہاں پر لایا گیا اور یہ لفظ کو تھوڑا سا ابھار کر لکھا جاتا ہے قرآن میں وَلْيَتَلَطَّفْ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا نصف حصہ یہاں پر ہوتا ہے، آدھا۔ اگر پاروں کے اعتبار سے دیکھیں تو 15واں پارہ ابھی چل رہا ہے، یہ پارہ ختم ہونے کے بعد آدھا ہوگا، لیکن الفاظ کے اعتبار سے، لفظی اعتبار سے یہاں پر قرآن آدھا ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو موٹا کر کے بڑے فونٹ میں لکھا جاتا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کہا گیا ہے کہ نرمی کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرو اور آہستگی کے ساتھ دیکھو، خاموشی کے ساتھ کہ کون سا کھانا اچھا ہے اس کو لے کر آ جاؤ، کہیں لوگوں کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ ہم یہاں پر غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ اگر ان کو خبر ہوئی تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا اپنے مذہب میں واپس لے جائیں گے، اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ یہ نہیں، ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ جو قوم تھی اس وقت انہوں نے غار میں داخل ہوئے تھے تو وہ بڑی ظالم قوم تھی، ان سے بچنے کے لیے تو انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، تو ان کو اگر پھر سے پتہ چل جائے گا، کیونکہ ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے ابھی، ان کو اگر پتہ چل جائے گا اس قوم کو، تو پھر سے وہ قوم ہم کو اپنی پرانی آبائی دین میں واپس لوٹا لے گی اور ہم کو سنسار کر دے گی، ہم کو تکلیف پہنچائے گی۔ پھر ہم نے جو اتنی محنتیں مشقتیں اٹھائی اور صحبتیں برداشت کی ہیں یہاں پر رہ کر، وہ سب کا سب بیکار ہو جائے گا اور تم کبھی بھی انہیں فلاح یاب نہیں ہو سکو گے اگر ان کے پلے پڑ گئے تو۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا، لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے دن میں کوئی شبہ نہیں۔ جب لوگ ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ان پر ایک دیوار کھڑی کر دو، ان کا رب ہی ان کو بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ وہ سکہ لے کر وہ شخص بازار پہنچا، تو بازار پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کچھ کھانا یہاں سے خرید لیا جائے، جا کر دکاندار کو اپنا سکہ دیا، تو دکاندار نے جب سکہ دکھا تو حیران ہو گیا کہ یہ سکہ تو بہت پرانے زمانے کا ہے۔ اس نے دیگر دکانداروں کو وہ سکہ دکھلایا اور وہ اس بات پر پہنچے کہ کہیں سے اس شخص کو کہیں خزانہ مل گیا ہے، یہ پرانے زمانے کا 300-400 سال پرانے زمانے کا سکہ لے کر آیا ہے۔ تو اس کو پکڑ کر انہوں نے پوچھا کہ تم یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے کہیں سے اس کو چرا کر نہیں لایا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی خزانہ ملا ہے، بلکہ یہ میرا خود کا اپنا ہے۔ لیکن وہ اس بات پر یقین نہیں کیے، اس لیے کہ 300 سال پرانا سکہ کوئی اگر لے کر بازار میں آتا ہے تو کون یقین کرے گا۔ وہ پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اس کو۔ بادشاہ اس وقت جب یہ بیدار ہوئے تو بڑا نیک اور موحد بادشاہ آ گیا تھا، کیونکہ پہلا جو ظالم بادشاہ تھا جس وقت یہ غار میں داخل ہوئے تھے وہ وہیں پر مر کھپ گیا تھا۔ اس کے بعد صدیوں گزر گئی کے بعد اہل حق کا غلبہ ہوا اس شہر پر، اہل حق آ گئے تھے، عیسائی مذہب جو ہے اس وقت تھا، اور ان لوگوں میں ایک بادشاہ جو ہے بڑا توحید پرست بادشاہ تھا، بڑا نیک اور خدا ترس صالح بادشاہ آ گیا تھا، تو اس کے پاس وہ لے کر گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے حالات سے اللہ تعالیٰ نے اہل شہر کو جو ہے مطلع کر دیا، ان کے اوپر منکشف کر دیا اس بات کو۔ یہ اس وجہ سے اس کی علت یہ تھی کہ قیامت کے آنے میں اور آخرت کا جو عقیدہ تھا اس کے بارے میں لوگوں میں جو شک و شبہ پیدا ہو گیا تھا، اس شک و شبے کو دور کیا جائے۔ یعنی زندگی بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے بارے میں لوگ شک و شبہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہے موت دے سکتے ہیں اور جس کو چاہے زندہ کر سکتے ہیں۔ 300 سال سلا کر رکھنے کے بعد بغیر کوئی غذا اور پانی کے صحت اور تندرستی کے ساتھ اس کو پھر سے اٹھا کر کھڑا کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے ان کی قدرت میں سے کوئی بعید نہیں ہے
کہ وہ ہزاروں سالوں کے بعد جو ہے انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیں، اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی اطلاع دینا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ بڑا نیک بادشاہ تھا، اور لوگوں میں اس وقت عقیدے کی کچھ خرابی پیدا ہو رہی تھی اس بات پر کو لے کر کہ انسان کے مرنے کے بعد جب وہ ہڈیاں اس کی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور ہوائیں ان کو ادھر سے ادھر بکھیر دیتی ہیں، تو پھر سے وہ دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ تو اس پر وہ بادشاہ ان کو سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ کچھ ایسے حالات پیدا کر دیجئے، کچھ ایسی تدبیر ہمارے سامنے لا دیجئے کہ لوگوں کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ ان کا عقید آخرت پختہ ہو جائے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ان کو یقین ہو جائے، تاکہ وہ اچھی نیک اعمال کریں اور اس دنیا میں جو ہے اچھی زندگی گزر بسر کریں۔ اسی دوران اصحاب کہف سامنے آئے، وہ بازار میں جو واقعہ پیش آیا تو بادشاہ کے سامنے وہ شخص کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ان کے بارے میں سب کچھ سن رکھا تھا، یعنی کچھ معلومات اس کو تھے کہ اصحاب کہف ایسا تھے، اور ان کے بارے میں جو تختی کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ تختی یا تو جو ہے وہ پہلے کا جو بادشاہ تھا اس نے لکھوا کر رکھی تھی کہ یہ اشتہاری مجرم ہے، کہیں پر اگر ملیں تو ان کو پکڑ کر لانا، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تختی کچھ جو ہے اچھے لوگ جو تھے اہل حق انہوں نے لکھوائی تھی، تاکہ اس بات کو سے لوگوں کو آگاہ کرے کہ ایسے اہل حق حضرات تھے، توحید پرست حضرات جو یہاں سے اچانک غائب ہو گئے تھے۔ تو اس طریقے سے بادشاہ کو اس کے بارے میں کچھ علم تھا، وہ جانتا تھا کہ کچھ ایسے حضرات ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا تھا کہ ان سے مجھے ملا دے تو زیادہ بہتر ہے۔ جب وہ ایک سامنے آئے تو اس نے تحقیق کرنے کے بعد اس شخص سے کہا کہ تم مجھے تمہارے دیگر ساتھیوں سے ملاؤ۔ وہ لے کر غار کی طرف گیا، اور جا کر اس نے کہا کہ پہلے ٹھہر جاؤ، میں جا کر ان کو اطلاع دیتا ہوں کہ بادشاہ اب وہ نہیں رہا ہے، بلکہ بادشاہ بدل گیا ہے، اور قوم بھی جو ہے وہ مشرک قوم نہیں رہی ہے۔ تو جا کر اس نے اپنے ساتھیوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا اور بتایا، اور پھر وہ سب لوگ باہر نکل کر بادشاہ کی تعظیم کیے، اس سے ملے، اور پھر سے واپس غار میں چلے گئے۔ اور زیادہ تر روایتوں کے مطابق یہ کہ غار میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی وہیں پر۔ اس کے بعد کے جو حالات پیش آئے انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔